کہ دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے، یار کا یار ہی یار ہی ہوتا ہے۔ اسی اصول اور ضابطے کو ہم اسلامی لیول پہ چیک کرتے ہیں، اور اس لیول کے اندر 3 ہستیوں کا تذکرہ کر کے ان کا آپس میں پیار محبت اور ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چاہت جو وکھری اور نرالی ہے، جو کہ ایک مثال بن چکی ہے، ان 3 ہستیوں میں سے پہلی ہستی جس کا ذکر قرآن اقدس کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں آیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے لوگو اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو اس محبت کے لیے ایک معیار دیا گیا ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک بندہ یہ دعویٰ بزبان خود کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ کے ساتھ پیار ہے، لیکن کوئی بھی بندہ اتھینٹک لہجے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ واقعی اللہ کو بھی میرے ساتھ محبت ہے۔ یہ دعویٰ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی سے محبت کرنا یہ اگرچہ چند شرائط کے اوپر مبنی ہے، لیکن یہ غیب کا معاملہ ہے، اور غیب لا یعلم الغیب الا ہو، غیب کو سوائے اللہ کے اور کوئی جانتا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کی محبت چاہنی ہے، فاتبعونی، اے پیغمبر لوگوں کو بتائیے کہ آپ کو میری پیروی سے گزر کر اللہ کی محبت حاصل کرنی پڑے گی۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا محبت چاہنی ہے، جس کے لیے اصول دے دیا گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اور نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ ساتھیوں اس میں محبت کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر تو ہمارا ایمان بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 14 میں آیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی بندہ ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود بھی بزبان خود اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہو، مومن کہلواتا ہو، لیکن جب تک اس کی ذات کے نزدیک میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کی اولاد سے بڑھ کر، اس کے بیوی بچوں سے بڑھ کر، والناس اجمعین تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک میں محمد اس کے نزدیک محبوب ترین نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ پہلی ہستی اللہ سبحانہ و تعالی، محبت انتہائی ضروری ہے۔ دوسری ہستی نبی آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، ان کے ساتھ بھی محبت انتہائی ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جن کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا معیار قرار دیا ہے، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرے اصحاب کے بارے میں ذرا خوف میں آ کر رہنا، ذرا ڈر کے رہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرے اصحاب کے بارے میں۔ اور پھر آپ نے فرمایا لا تجعلوا اصحابی غرضا من بعدی، میرے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ کرام کو اپنی گالیوں کا نشانہ نہ بنانا، اپنے طعنوں کا نشانہ نہ بنانا۔ اور فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جس بندے نے میرے صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھی گویا اس کو میرے ساتھ محبت ہے۔ ومن ابغضہم، اور جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا فببغضی ابغضہم، گویا اس نے میرا بغض مول لے لیا ہے، مجھ محمد کریم کا بغض مول لے لیا ہے۔ من آذاہم،
جس شخص نے میرے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو ایذا دی، تکلیف دی، فقد آذانی، گویا اس بندے نے مجھ محمد کریم کو تکلیف دی ہے، ومن آذانی، اور جس نے مجھے تکلیف دی، فقد آذ اللہ، اس نے صرف مجھے ہی تکلیف نہیں دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی اس نے تکلیف دی ہے۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، جو اللہ کو تکلیف دے دے تو پھر قریب ہے کہ اللہ اس کا مواخذہ کر لے، اس کی پکڑ کر لے۔ تو بھائیو، تین ہستیوں کا نام لے کے ان کی محبت میں نے آپس کے ساتھ بھی جوڑ دی ہے اور ہر مومن کے ساتھ جوڑ دی ہے، اور یہ صرف میں نے نہیں جوڑی، آج سے 1400 سال پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان نے قرآن کی آیات سنا کے اور اپنے کلمات ارشادات سنا کے ان کی محبت کو اوتھینٹک قرار دے دیا ہے۔ اب کسی کے بس کی بات نہیں کہ مومن کے دل سے اللہ کی محبت، رسول پاک کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت نکال کے دکھائے۔ یہ ایک فطری بات ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور صحابہ کرام جو کہ میرا اصل موضوع تھا، وہ ایمان کے اعلیٰ معیار پہ فائز ہیں، وہ صحابہ کہ جن کے ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان کا معیار قرار دیا ہے، وہ صحابہ جو ہمارے ایمان کے معلم ہیں، ہمیں ایمان سکھانے والے ہیں۔ یہ ایمان جو ہم لا چکے اور ہم مومن بن چکے ہیں، جس ایمان کی بدولت ہم نے جنت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ روز آخرت، اور جس ایمان کی بدولت ہم نے جہنم سے چھٹکارا پانا ہے، یہ ایمان ہمیں ملا تو انہی ہستیوں سے ملا ہے جن کا آج میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنے والا ہوں، اور وہ ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موقوف مسند احمد کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاً لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، فنظر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا من قلوب العباد، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے باقی تمام خلقت والے انسانوں سے بہترین پایا۔ فابتعثہ فاختارہ لرسالتہ، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے اور اپنا پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا ان کو۔ ثم نظر الی قلوب العباد، پھر دوسری نظر دوڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کی طرف، فنظر قلوب عبادہ فنظر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا من قلوب العباد، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی دیگر لوگوں کے دلوں سے بہترین اور خیر پایا۔ فاختارہم لصحبت نبیہ فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اصحاب کے دلوں کو چیک کرنے کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور ان کے وزراء اور مشراء بننے کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا۔ میں کہتا ہوں یہ چناؤ کس کا ہے؟ تیرا ہے یا میرا ہے؟ کسی معلم کا ہے، مدرس کا ہے، کسی انجینئر کا ہے یا کسی فلسفی کا ہے؟ یہ ساری کائنات کے خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اختیار ہے، اسی نے یہ چناؤ کیا ہے، اسی کا اجتباء اختیار ہے یہ، اور اللہ کے اختیار میں کسی بھی قسم کا شبہ ہو سکتا نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام جن کے ایمان میں شک کیا جاتا ہے، جبکہ اول فرصت میں نے بتا دیا کہ یہ وہ اصحاب ہیں کہ ہمیں جن سے ایمان ملا ہے، ہمارے ایمان کے معیار ہیں، وہ ان کے ایمان میں لوگ شک کرتے ہیں۔ ذرا ایک مرحلہ چیک کرتے ہیں جس مرحلے سے گزار کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایمان کے مرتبے میں فائز کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان اللہ قلوبہم، صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا۔ لفظ امتحان سارے جانتے ہیں، کسی کی صلاحیت چیک کرنا، کسی کی قابلیت چیک کرنا اور اس کی فکر چیک کرنا، اس کے مافی ضمیر کو چیک کرنا، یہ امتحان کہلاتا ہے۔
آپ یا میں امتحان لیتے ہیں بچوں کا یا طلباء کا، ان کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جو ان کے دلوں سے نکل کر ان کی عقل کی کھوپڑی کے اندر آ کر ان کے ہاتھوں سے لہراتا ہوا ہمارے نزدیک ایک کتابت کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ بھائیو، ممکن ہے کہ کوئی طالب کسی دوسرے کی نقالی کر رہا ہو یا موبائل نیچے رکھے ہوئے ہو یا کوئی اور صورت نقل کی اپنائے ہوئے ہو، لیکن ہمارے علم میں نہ ہو، پھر بھی ہم اس کو پاس کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں امتحان لینے والا نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، نہ ہی دنیا کا کوئی ٹیچر ہے، وہ ذات باری تعالی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید کو بھی جاننے والی ذات۔ اور امتحان کس چیز کا لیا جا رہا ہے؟ ظاہری صلاحیت کا، صرف ظاہری قابلیت کا، ظاہری شکل و صورت کا، ڈیکوریشن کا نہیں، امتحان اللہ قلوبہم، ان کے اندر کے دلوں کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ پھر کیا پایا؟ کفر پایا، نعوذ باللہ من ذالک، اناد پایا، کوئی فساد پایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے خود فرمایا امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اگر ان کے دلوں میں کوئی چیز ملی ہے تو وہ تقوی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں صحابہ کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ گمراہ ہو گئے تھے بعد میں۔ قرآن مجید کی 3 آیات پیش کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گمراہ کون ہوتا ہے، لا یہدی کون ہوتا ہے، ہدایت سے بیزار کون ہوتا ہے۔ خود اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ مزید فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسق، یہ لفظ یاد کرتے رہنا، کافرین کا کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوسرے نمبر پہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق لوگوں کو بھی اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں فاسقین کا لفظ آیا، 2 لفظ ہو گئے۔ ایک اور جگہ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو بھی ہدایت نہیں دیتے۔ 3 لفظ بھائیو، 3 لفظ لے کے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ کی درخواست ہے۔ کافرین، فاسقین اور ظالمین، کفر، فسق اور ظلم کے اندر عصیان و نافرمانی بھی آ جاتی ہے۔ میں ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھتا ہوں، اے اللہ، ظالم، کافر، فاسقوں، نافرمانوں کو تو ہدایت نہیں دیتا، میرے صحابہ کرام کیسے تھے؟ اللہ نے اعلان فرمایا کہ حبب الیکم الایمان، اور میرے صحابہ تو ایسے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر میں نے ایمان کو جگہ دے دی ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تائید بھی فرمائی ہے۔ مزید فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، لفظ اور توجہ کی درخواست ہے۔ پہلے نمبر پہ کیا تھا؟ کافرین، کفر، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ ولیکن فرمایا کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میرے صحابہ تو ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفر کے بارے میں بغض رکھ دیا ہے، کفر کے وہ خلاف ہیں، کفر ان سے کوسوں دور ہے، والعصیان، اور نافرمانی بھی ان سے کوسوں دور ہے، اور فسق بھی ان سے کوسوں دور ہے۔ اور میرے بھائیوں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود گارنٹی دے دی ہے کہ کفر، فسق و عصیان میرے صحابہ کرام کے اندر نہیں ہے، تو وہ کون ہے بدبخت جو میرے صحابہ کرام کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ گمراہ ہو گئے تھے؟ جبکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کا یہ فیصلہ سنایا ہے، جن کو گمراہی ملتی ہے وہ ظالم ہوتے ہیں، جن کو گمراہی ملتی ہے وہ کافر ہوتے ہیں، وہ فاسق ہوتے ہیں، جبکہ یہ تینوں باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے صحابہ کرام کے دلوں سے کوسوں دور فرما دی ہے۔ اب خود فیصلہ کیجئے۔ آگے چلتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور اعلان، کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، امتحان کا تذکرہ پہلے کیا میں نے، امتحان لے لیا، تقویٰ پا لیا، اے اللہ اب کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا ان کے دلوں کے اندر میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے، اور جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ دے اس کو کوئی اور چیز مٹا سکتی نہیں۔ ایمان کو ان کے دلوں میں جگہ دے دی، ان کے ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ بھی دیا ہے اس لسٹ کے اندر کہ جہاں سے مٹنا ممکن ہی نہیں ہے۔
اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ان صحابہ کرام کے ایمان کو ایسا معیار دیا، ایسا لیول دیا کہ بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ایمان کے مطابق قرار دینے کی تلقین بھی کی ہے، ضروری بھی قرار دیا ہے، اور گویا کہ قانون بن گیا میرے صحابہ کرام کے ایمان جیسا جس کا ایمان ہوا تو قبول، وگرنہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ آیات آپ جانتے ہیں، ایک ترتیب میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے جس کے ذریعے صحابہ کرام کا ایمان بالکل مسلم ہے، اگرچہ ہمیں صحابہ کرام کے ایمان کو ثابت کرنے کی کوشش کرنی نہیں چاہیے کہ اللہ نے خود ان کا ایمان مسلم کر دیا ہے قرآن اور احادیث کے اندر، پھر ہماری کیا بات ہے اس میں۔ میں ان اصحاب کو، ان ساتھیوں کو یہ تلقین کروں گا جن کے دل کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں شک ہے، ذرا ان آیات کی طرف نظر ثانی کیجیے۔ اور پھر وہ صحابہ کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جن کی صحبت کو، جن کے نیک کاری کو، جن کے ایمان کو، جن کے تقوی کو، جن کے رحم و کرم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بنا دیا ہے کہ ہم انہی صحابہ کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ قرآن میں آیا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سب سے پہلے ایک دعویٰ پیش کیا اللہ نے، محمد رسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے دعویٰ تو دے دیا ہے، دعوے کے بعد دلیل آتی ہے، دلیل سنیے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دلیل یہ ہے کہ محمد کے دوستوں کو دیکھ لیجئے، محمد کے اصحاب کو دیکھ لیجئے، جو ان کے ساتھ ہیں ان کا لہجہ دیکھ لیجئے، ان کا چال چلن دیکھ لیجئے، ان کا رحم و کرم دیکھ لیجئے۔ رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نرم خو ہیں، جبکہ اشداء علی الکفار، کفار کے خلاف یہ ننگی تلوار ہیں، کفار کے خلاف یہ بڑے سخت لہجے والے ہیں، چاہے وہ کافر باپ ہو یا بیٹا ہو۔ واقعہ جات سن چکے آپ بدر کے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے بیوی ہو، چاہے خامد ہو، چاہے اولاد ہو۔ بھائیو، اشداء علی الکفار، کافروں کے خلاف یہ بڑے سخت لہجے میں آتے ہیں، جبکہ رحماء بینہم، آپس کے اندر یہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ اور فرمایا رکعن سجدہ، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضوان و خوشنودی تلاش کرنے والے۔ یہ وہ میرے محمد کے اصحاب جو آپ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت کے لوگوں کو اعلان تھا، اور ہمیں بھی یہ اعلان دیا گیا ہے کہ محمد کے اصحاب جن کی تاریخ اور جن کی ہسٹری آپ کے سامنے تاریخ کی کتب میں موجود ہے، اصحابہ اٹھائیے اور سلغابہ اٹھائیے، باقی دیگر اصحاب کے بارے میں لکھی جانے والی کتابیں اٹھائیے، اور اگر عربی کتابیں نہ صحیح اردو کتابیں بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو اصحاب کے بارے میں جو باتیں ملے گی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم اور رکعن سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ترجمہ بھی پہلے آپ کو سنا دیا ہے۔ یہ صفت صحابہ کرام کی دلیل ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اور مزید سنیے، صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا لیول دیا، ایسا معیار دیا کہ جگہ بہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کامیابی کے چرچے فرماتے ہیں۔ اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ ہیں جو فوز پانے والے ہیں، فوز کامیابی کو کہتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اور لوگوں یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، فلاح بھی کامیابی کو کہتے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، اور لوگوں یہی رشد و ہدایت پانے والے ہیں، رشد بھی کامیابی کو کہتے ہیں۔ اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت بھی کامیابی کو کہتے ہیں۔ اور فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پہ ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ٹھیک ہے مومن ہیں اللہ کے نزدیک انشاءاللہ، لیکن ہم مومن ہیں حقیقی اعتبار سے مومن ہیں؟ کیا ہم مومن ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟
ہمیں کوئی گارنٹی نہیں دی جاتی اس بات کی، لیکن وہ اصحاب جن سے ہمیں ایمان ملا، اللہ نے فرمایا ہم المؤمنون حقا، ایمان کے اور اسلام کے حقیقی وہ سچے پیروکار تھے اور سچے معنی میں وہ مومن تھے۔ اعلان مل گیا ان کے بارے میں۔ ایک بڑی بات کہنے والا ہوں، ذرا توجہ کی درخواست ہے۔ جنت میں لوگ چلے جائیں گے، جنت جہنم کا فیصلہ ہو گیا، جنتی لوگوں کو جنت کے سارے انعامات مل گئے، ہر ایک قسم کی آسائش ان تک پہنچ گئی، غلمان ہیں، حوریں ہیں، محلات ہیں، باغات ہیں، پھل فروٹ ہیں، باغات، ساری چیز ان کو مل گئی ہے، کسی بھی قسم کی ان کو کمی نہیں ہے۔ اعلان ہوگا، اس کے بعد ایک اعلان ہوگا فرشتوں کی طرف سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایک ایسی نعمت دینے والے ہیں کہ جس سے بڑی اور کوئی بھی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ، جنت مل گئی ہے، جنت کے انعامات مل گئے ہیں، حوریں مل گئی، غلمان مل گئے ہیں، ہر قسم کی آسائش مل گئی ہے، ہمارے نزدیک تو ہمیں کسی بھی چیز کی کمی باقی نہیں رہی، اس سے بڑا بھائی کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کبھی بھی وہ تم سے ناراض نہیں ہوگا، آج کے بعد ابد کے لیے، ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ میں راضی ہو چکا، تمہارے ساتھ خوش ہو چکا۔ اور واقعی جس وقت وہ یہ اعلان سنیں گے، جنت کی ساری نعمتیں، اللہ کی رضوان، اللہ کی خوشنودی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اعلان کے مقابلے میں ان کے نزدیک ہیچ برابر ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ساری نعمتیں اپنی جگہ اور یہ اللہ کا اعلان اپنی جگہ۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضوان، اللہ کی خوشنودی کتنا بڑی نعمت ہے کہ جنتی لوگوں کو جنت میں ملے گی، اور جنت کی بھی ساری آسائشیں مل جانے کے بعد ملے گی، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ قربان جائیں ان اصحاب پہ کہ جو چلتے پھرتے زمین پہ ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دھرتی پہ چلتے پھرتے یہ اعلان فرما دیا میں ان سے راضی ہو چکا اور یہ مجھ سے راضی ہو چکے۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رضو عنہ کا لفظ دے کر بڑی محبت کا اظہار کیا ہے اور محبت کی مثال قائم کر دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے تو محتاج تھے، اللہ نے ان کو محبت دے دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کی محبت کی چاہت کرنے والے ہیں۔ رضو عنہ، اللہ نے اتنا نوازا ان کو، اتنا انعام سے نوازا ان کو کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب یہ صحابہ جن کے بارے میں ہم بڑا چرچا کرتے ہیں، جن کے ایمان کا بڑا بول بالا کرتے ہیں، اشتہار شاب کے سوشل میڈیا کو ہم رنگ دیتے ہیں، اور ہمارے یہ نعرے نہیں ختم ہوتے، ایمان صحابہ زندہ باد، یہ فضائل صحابہ زندہ باد، ہمارے یہ نعرے نہیں ختم ہونے والے ہوتے۔ ہم مسلمانوں کے جذبات اس قدر قوی اور مضبوط ہیں، کیا صرف جذبات مضبوط ہیں یا صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق ایمان لانے کی کوشش بھی ہے؟ ایک رخ ختم کر کے دوسرے رخ کی طرف آنے لگا ہوں، ذرا دل تھام کے بیٹھیے کہ اب ہماری باری ہے۔ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے ایمان لانا تو قبول ہے، وگرنہ مردود کر دیا جائے گا۔ وہ صحابہ جن کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دے دیا گیا، کیا ان کے جیسا ہمارا ایمان ہے بھی صحیح یا نہیں ہے؟ صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا؟ ذرا ان کے عقائد سنیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ ان کے عمل کا جذبہ دیکھیے اور ان کے اعمال دیکھیے، اور پھر اپنا جائزہ لیجئے اس پہ ہمارا کیا کردار ہے، ہم کس پانی میں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے اس ایمان کو پانے کی کوشش کی یا نہیں کی۔ خبردار اگر کسی نے یہ اعلان کیا کہ صحابہ کرام تو صحابہ تھے، ان کے ایمان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ نے پھر یہ اعلان کیوں کیا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا؟ ٹھیک ہے ہمارے اعمال اتنا ثواب کو نہیں پہنچ سکتے کہ جتنا ثواب صحابہ کرام کے اعمال کو حاصل ہے۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں میں سے کوئی بندہ
ओहद पहाड़ जितना उसके पास सोना आ जाए और सारा सारा अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में खर्च कर दे, मा बलग मुद्दा अहदिम वला नसीफ़हू, उसके मुकाबले में मेरे रसूल पाक के सहाबा कराम में से किसी एक सहाबी ने एक मुट्ठी के अंदर जो बराबर खर्च किया हो, तो ये ओहद पहाड़ जितना सोना अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ मोहम्मद करीम के किसी सहाबी के एक मुठ जौ का मुकाबला नहीं कर सकता। हम किस बात की मूली हैं भैया? भाइयों, ये सहाबा कराम हैं जिनका ईमान इस कदर कवी था, जिनका जज्बा और खुलूस इस कदर कवी था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये एजाज़ दिया है। उसके मुकाबले में हमारे ईमान ठीक है कि हमारा अमल इस दर्जे तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन हमें ईमान वैसे लाने का हुक्म दिया गया है जैसे सहाबा कराम का ईमान था। इसीलिए कोई ये दावा नहीं कर सकता कि सहाबा कराम का ईमान तो आला, हम वैसे ईमान कैसे ला सकते हैं जी? ये ऐलान अगर किसी ने किया, गोया अपने ईमान से हाथ धो बैठने वाली बात है। इसीलिए सहाबा कराम के ईमान जैसा ईमान देखते हैं हमारे अंदर है या नहीं। मैं अपने गिरबान में झांकता हूँ, आप अपने गिरबान में झांकिए कि सहाबा कराम, पहले एतकाद पेश करता हूँ, उनका अकीदा पेश करता हूँ कि सहाबा कराम का अकीदा क्या था। देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब बिदत के ख़िलाफ़, शिर्क के ख़िलाफ़ और नाफरमानी के ख़िलाफ़ किस कदर एक नंगी तलवार थे। देखिए कि सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने एक शागिर्द मुजाहिद के साथ, जो कि ताबी हैं, सफ़र में जा रहे थे, नाबीना हो चुके हैं, और उसी दौरान वो सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, नमाज का टाइम होता है और करीब किसी मस्जिद में ले जाने के लिए अपने शागिर्द को कहते हैं। वो शागिर्द एक मस्जिद के करीब ले जाता है। क्या देखते हैं कि मस्जिद का मुअज्जिन मस्जिद के अंदर अजान देने के बाद बाहर गेट पर आके लोगों को बुला रहा है, भाइयों नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लो। एक बात करता हूँ, हय्या अला सलात अजान में कलमा था कि नहीं था, जिसका माना है अल्लाह की नमाज की तरफ आइए, नमाज पढ़ने की तरफ आइए। और ये कलमा किसका है? सिर्फ उसी कहने वाले मुअज्जिन का है? नहीं, अल्लाह का दिया हुआ कलमा है। और अल्लाह की तरफ गोया बुलाने वाला जब ये कलमा कहता है हय्या अला सलात, गोया उसने निदा नहीं लगाई, निदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लग रही है। अब ये मुअज्जिन बाहर गली में जाकर ऐलान करे कि भाइयों नमाज के लिए तशरीफ लाओ, नमाज के लिए आओ, उसका ये कहना सहाबा कराम के दौर में साबित नहीं है, नबी पाक के दौर में साबित नहीं है। इसीलिए सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर गुस्से में आ गए और फरमाया कि अखरिज मिन हाज़िल मस्जिद, मुझे इस मस्जिद से निकाल कर किसी और तरफ ले जाइए। मैं ऐसी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना गवारा नहीं करता कि जिस मस्जिद का मुअज्जिन बिदती है। ये बिदत वाला काम और बिदत के खिलाफ किस कदर सरगर्म थे सहाबा कराम, ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना भी गवारा नहीं की। देखिए हमारे अंदर क्या ऐसे अमाल तो नहीं कि जो सहाबा कराम के दौर में ना थे, रसूल पाक के दौर में ना थे, क्योंकि वो बिदत बन जाने हैं। मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, किसी ने ऐसा काम किया जिस पर रसूल पाक का ठप्पा नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है, मरदूद है। इसीलिए अखरजना मिन हाज़िल मस्जिद। मजीद देखते हैं कि सहाबा कराम ने और क्या किरदार अदा किया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज करने के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं, तवाफ़ किया, तवाफ़ के दौरान हजर अस्वद को बोसा देने लगे और बोसा दे के फरमाया कि ए हजर, ए पत्थर, इन्ना का हजरुन, मैं जानता हूँ कि बेशक तू पत्थर है, ला तज़ुर्रु वला तनफ़उ, न तेरे अंदर नुकसान देने की तौफीक है और ना तेरे अंदर नफ़ा देने की हिम्मत है। ला तज़ुर्रु व तनफ़उ, ना तो नुकसान दे सकता है ना नफ़ा दे सकता है। ये एक पत्थर को खिताब करके फरमा रहे हैं। बाकी बोसा तुझे दे रहा हूँ, इसकी क्या वजह? लौला अन्नी रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बलक मा क़ब्बलतुक, अगर मैंने अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझ हजर अस्वद को बोसा देते हुए अगर न देखा होता, आज मैं भी तुझे बोसा न देता। मतलब तेरे साथ प्यार रसूल पाक के प्यार की वजह से प्यार है हमारा, बाकी तेरे अंदर नफा नुकसान देने की कोई हैसियत नहीं। ये सुनवाना उस पत्थर को मकसूद था, वो पत्थर सुन सकता था। खिताब जो उसी को है, क्या उसी को सुना रहे हैं? नहीं भाइयों, अभी माजी करीब के अंदर एक दौर गुजरा है, अब की बात नहीं कर रहा। उस वक़्त जिस वक़्त सैयदना उमर ये फरमान इरशाद फरमा रहे हैं, उस वक़्त से कुछ वक़्त पहले माजी करीब के अंदर बुतों को पूजने का रिवाज अभी अभी ख़त्म हुआ था।
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو، دور دراز سے آنے والے مسلمانوں کو یہ اعلان دینا چاہا کہ بھائیو، یہ پتھر جس کو ہم بوسہ دیتے ہیں، رسول پاک کے بوسہ دینے کی وجہ سے ہم بوسہ دیتے ہیں، باقی اس کے اندر کوئی نفع نقصان کی حیثیت نہیں ہے، لوگوں کے عقیدے کو سیٹ کیا ہے، اسی لیے نفع کی حیثیت یا نقصان کی حیثیت یا یہ صلاحیت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر ہے اور کسی کے اندر نہیں۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا، کسی پیر کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی مردہ کے پاس، کسی زندہ کے پاس یہ پیشکش کرنا اور یہ اعلان کرنا، یہ درخواست کرنا مجھے بیٹا دیجئے یا میری فلاں جو ہے خواہش پوری کیجئے، اور غیر ایسے اسباب کہ جو صرف اللہ کے پاس ہیں، ایسے اسباب کو بروئے کار لا کر کسی اور کے سپرد کر دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اٹھا کر اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ میں رکھ دینا ظلم کہلاتا ہے۔ اور یہی ظلم ان الشرک لظلم عظیم کے اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا ظلم اس کو قرار دیا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کا حق اٹھا کر کسی دوسرے کو دے دیا گیا۔ اس شرک کے خلاف بھی صحابہ کرام بڑے سرگرم تھے۔ ہماری کیا حالت ہے؟ اپنے ایمان کو چیک کیجیے۔ ایک اور صحابہ کرام کا عقیدہ و عمل، سوگ منانا کسی میت کا۔ صحابیہ رسول ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ فوت ہوتا ہے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی وفات کے تیسرے دن اماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو منگوائی اور خوشبو لگائی اور فرمایا ما کان علی من طیب من حاجت من طیب، مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، غیر انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہاں یہ بات میں نے رسول پاک سے سنی ہوئی تھی، فرمایا کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی مومن عورت کے لیے یہ بات حلال ہے ہی نہیں کہ وہ ایمان اللہ پہ رکھتی ہو اور دن آخرت پہ اس کا ایمان ہو، مومنہ ہو، ان تحد علی میت علی فوق ثلاث لیال، کہ 3 دن سے زیادہ یا 3 راتوں سے زیادہ اس پر سوگ گزارے جو اس کا کوئی قریبی فوت ہوا ہے۔ ہاں جو کسی کی بیوی تھی اور اس کا خاوند فوت ہوا، ان تحد علیہ، اس پر تو وہ 4 ماہ 10 دن اپنا سوگ گزار سکتی ہے، اس کو حکم ہے، اس کے علاوہ کسی بھی عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ وہ سوگ گزارے۔ یہ ہے رسول پاک کی شریعت، یہ ہے سوگ منانے کا ایک اتھینٹک پہلو۔ اور اسی طرح ایک اور صحابیہ رسول زینب بنت جحش کے بارے آتا ہے، ان کا بھائی فوت ہوا، انہوں نے بھی 3 دن گزرنے کے بعد خوشبو لگائی اور فرمایا 3 دن تک کسی پہ سوگ منانے کی اجازت ہے، اسی لیے 3 دن کے بعد سوگ ختم کرنے کے لیے خوشبو لگا رہی ہوں، وگرنہ خوشبو کی مجھے حاجت نہیں تھی۔ یہ ہمارے اندر جو رواج پا چکا ہے، سال ہر سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن سال بعد ہر سال جو ہے اسی تاریخ کو ہم سوگ گزارتے ہیں۔ یہ ایک الگ پہلو ہے، الگ موضوع ہے کہ ماتم کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ ناجائز کے زمرے میں آتا ہے، حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی محض سوگ کا یہ لمحہ گزارنا، سوگ کا ذہن رکھنا شریعت کی خلاف ورزی ہے، 3 دن سے زیادہ جائز ہے ہی نہیں۔ جو دوسرے سمت والے ہیں ان کی تو بات نہیں کرتے، مانے نہ مانے، ہم اہل سنت والجماعت کو جگانے والے ہیں، وہ صحابہ کرام کے اور صحابیات کرام کے پہلو کو لے کر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم چیک کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر بھی یہ رواج ہے، ہم بھی دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، ان کی شہادت واقعاتی طور پہ پوری امت مسلمہ کے لیے غم خارگی کا ایک سما تھا، اور یہ بہت بڑا المیہ تھا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہے کہ اہل بیت میں سے کسی کو کوئی آنچ گزرے، لیکن یہ ہمیں کہاں اجازت ملتی ہے کہ اتنا 100 سال بعد گزرنے کے بعد بھی ہم یہ انداز اپنائیں۔ آخری بات پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ ایک آخری پہلو نماز کے حوالے سے، نماز کے اندر ہم دیکھتے ہیں اپنے اندر کمی کوتاہی۔ صحابہ کرام کے پہلو کو بھی دیکھیے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دور کے اندر
किसी भी शख्स को किसी अमल के छोड़ने पर काफिर करार नहीं देते थे सिवाय नमाज के। नमाज के छोड़ने वाले चूँकि उस दौर में सिर्फ और सिर्फ मुनाफिक थे, सहाबा कराम और मुसलमानों में ये इम्कान था ही नहीं कि वो नमाज छोड़ सकते, ये मुनाफिक ही थे और नमाज छोड़ना मुनाफिक की अलामत करार दी जाती थी, इसीलिए हम उनको काफिर समझते थे। आज हम देखते हैं कि हम नमाज की कितना पाबंदी करते हैं। भाइयों, सहाबा कराम के ईमान को ले तो मुकम्मल लें, वरना ईमान कबूल नहीं होगा। ईमान नाक़िस अल्लाह को नहीं चाहिए, ईमान कामिल चाहिए। सहाबा कराम को देखिए किस कदर नमाज में कवी हैं। हज़रत इब्न अदी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल-इसाबा की रिवायत है, फरमाया कि मा उक़ीमत इस-सलातु क़त्तु मुंज़ु अस्लमतु इल्ला व अना अला वुज़ू। जब कभी भी नमाज के लिए अजान कही गई है, ये तकबीर कही गई है, उस वक़्त में जब से मैं इस्लाम लाया हूँ उस वक़्त से लेकर आज तक कभी भी मैं ऐसा वक़्त नहीं आया कि नमाज के लिए अजान कही गई हो, तकबीर कही गई हो और मेरा वज़ू ना हो। हम किस हालत में हैं, अपना मुहासबा लीजिए, मैं अपना और अपना लीजिए। साहबी रसूल अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, उनके बारे में और साहबा फरमाते हैं कि वो यक़ूमुल लैला व यसूमुन नहारा, दिन के वक़्त रोज़ा रखते और रात को क़याम करते थे। ये अलग पहलू है कि रसूल पाक के पास उनका ये कारनामा पेश हुआ और रसूल पाक ने एक उनको उसूल दे दिया। जज्बा देखिए जो आपके सामने पेश करना है। हम किस कदर हैं, हम रातों को तहज्जुद पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? तहज्जुद पढ़ना फ़र्ज नहीं लेकिन सुन्नत है, मुस्ताहब है। सहाबा कराम के ईमान जैसे ईमान हासिल करना है, करना पड़ेगा। और इसी तरह ये ईमान, ये नमाज का ये लहजा हमें सहाबा कराम से मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में छोटा बच्चा था, एक रात गुजारी मैंने और रात भर सोया नहीं कि रसूल पाक तहज्जुद के लिए उठेंगे, मैं आपकी तहज्जुद की नमाज की तरह नमाज पढ़ने की कोशिश करूँगा। आप अमल कैसे करते हैं रात भर? ये छोटे बच्चे हैं, सहाबी रसूल हैं, इस कदर जज्बा हम कितना बड़े हो चुके, हमारे अंदर क्या जज्बा है? ये सारा सहाबा कराम के बारे जो आप पढ़ चुके, सुन चुके, इसी के मुताबिक अपने ईमान को गुरदानना होगा। आखिरी बात, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फतुल बारी शरह बुखारी में आता है कि एक मार्केट के पास से गुजर रहे थे और देखा सारे लोग दुकानें बंद करके भागने लगे हैं। मैंने सोचा ये क्या मामला हो गया, पूछा क्या मामला है, कहा अजान हो गई, नमाज की तरफ जा रहे हैं और खुशी से फरमाने लगे, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला अमवाल अन बैन अन ज़िक्रिल्लाह कमा क़ाल। आयत में आता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ऐसे महबूब तरीन बंदे भी हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की याद के लिए, उसको खुश करने के लिए अपने तिजारत भी छोड़ देते हैं, अपनी बै खरीद व फरोख्त भी छोड़ देते हैं। और ख़रीद व फरोख्त तिजारत उनकी नमाज से आड़े नहीं आती। हम अजान हो जाती है जुमा की, जिसके बारे में फरमाया गया है इज़ा नूदिया लिस्सलाह, अजान हो जाए फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र खुतबे और जुमे की तरफ दौड़िए, वज़रुल बै, और बै को छोड़ दीजिए। ये अल्लाह का फरमान है। हम अपने अंदर क्या जज्बा रखते हैं, खरीद व फरोख्त दुकानें बंद करते हैं या नहीं करते? याद रखिए अक्सर उलमाए कराम ने यह मसला पेश किया है और यह ऑथेंटिक मौजू है। फरमाया कि जो बंदा अजान जुमे की हो गई फिर भी अपने कारोबार में है, चाहे खरीद में लगा हुआ है चाहे फरोख्त में लगा हुआ है, उसका ये खरीद और फरोख्त करना अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। जो ले रहा है हराम ले रहा है और जो दे रहा है वो भी हराम दे रहा है। इसीलिए जुमे की अजान हो चाहे कोई भी अजान नमाज हो, नमाज के लिए हमें पाबंदी के साथ नमाज के लिए आना चाहिए। अल्लाह का भी फरमान है हाफिज़ु अला सलावाती, तमाम नमाज़ों की आप पाबंदी किया कीजिए। वस्सलातिल वुस्ता, खसूसी तौर पे दरमियानी नमाज जिसके तफसीर हदीस में आई है असर की नमाज के लिए, कि इस नमाज को छोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है। कि जिस तरह किसी बंदे का घर बार और औलाद सारा कुछ ख़त्म हो जाए, जितना उसका नुकसान होता है बिल्कुल इसी तरह नुकसान होता है उस बंदे का जिसकी असर की नमाज चूक जाती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करते हैं कि जो कुछ सुना और सुनाया उस पर तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सहाबा कराम जैसा ईमान अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह वली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन, आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ساتھیو، آج اس دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی فکر اور پریشانی میں مبتلا ہے. کوئی معاشی حوالے سے، کوئی مالی حوالے سے یا کوئی معاشرتی حوالے سے کسی بھی قسم کی پریشانی ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہمیں ایک بہترین نمونہ دیا گیا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا کہ آپ کو جب کوئی فکر لاحق ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، آپ نفل نماز کی طرف بہت تیزی سے دوڑتے تھے، نفل نماز پڑھتے اور اللہ کو راضی کرتے. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مشکل دور ہو جاتی تھی. اور خود رسول پاک کا فرمان بھی ہے: من نابہ امرن فلیصلی، جس کو کوئی اہم معاملہ پیش آئے وہ نماز پڑھ لیا کرے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس وقت سفر میں تھے، ان کی ہجرت کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. ایک ظالم بادشاہ کی لپیٹ میں آ گئے اور اپنی بیوی کی جان کا خطرہ تھا اور ان کی عزت کا بھی خطرہ تھا. ظالم بادشاہ نے ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کھیلنا چاہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی مدد چاہنے کے لیے فوراً سجدے میں گر گئے اور نماز پڑھنے لگے. اس نماز کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو ظالم بادشاہ سے محض صرف آزاد بھی نہیں کیا، بلکہ اس ظالم بادشاہ کے ہاتھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ روک دیے تھے اور اس کو لقوہ کی سی کیفیت طاری ہو چکی تھی. دیکھیے نماز نفل پڑھنے کا کتنا درجہ ہے، کتنا ثواب ہے. اللہ کتنا بڑی مدد اپنے بندوں پہ نازل فرماتے ہیں. اسی لیے کوئی بھی معاملہ پیش آئے نفل نماز پڑھا کیجئے کہ رسول پاک کا فرمان ہے: الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.